یہ اسکالر آف ڈالر ہیں، یہ پیسے کے اسکالر ہیں، یہ حکمرانوں کے کاسا لے اسکالر ہیں جنہوں نے اسلام کا حلیہ اور بیڑا گرک کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، چہرے کا پردہ ہی نہیں۔ آپ بتلائیے ایمانداری سے بتلائیے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو بندہ کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو تمہیں اچھی لگتی ہے، یا تم نے اس کا قصہ سنا ہے، یا اس کے حسن کے خاندان میں تعلیم جو بھی تم نے سنا ہے، تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ایک مرتبہ اس کو دیکھ لو۔ سب کو پتہ ہے حدیث، یعنی منگیتر کو ایک مرتبہ دیکھ لو۔ آپ بتلائیے، خود فیصلہ کیجئے ایمانداری سے، غیر متعصب۔ چلو ہم ان سکالرز کی طرف کا ہو کے سوچتے ہیں، آپ بتائیے کیا اسلام نے اس عورت کو برہنہ دیکھنے کی اجازت دی ہے کہ ننگا چہرہ دیکھنے کی اجازت دی ہے؟ اگر چہرے کا پردہ ہی نہیں تو اللہ کے رسول کس چیز کو دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ پھر یہ بکواس کریں گے کہ ہم تلخ باتیں کرتے ہیں۔ کیا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو برہنہ دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ نہیں، چہرہ دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں، کیونکہ چہرہ پردے میں شامل ہے، اس لیے منگیتر کو دیکھنے کی ایک مرتبہ اجازت ہے کہ بعد میں تم شکوہ نہ کرنا۔ آگے آئیے، قرآن پاک کی آیت اٹھائیے، جائیے جس مردی غامدی سے ترجمہ کروا لیجئے۔ وہ عورت جو بوڑھی ہو چکی ہو، جس کے ایام بند ہو چکے ہوں، یا وہ عورت جس کو نگاہ کی رغبت ہی نہ رہے، یعنی 50-60 سال ٹاپ جائے، ہمارے معاشرے میں 50-60 سال کی ہوگی ہو، اس کو کوئی گناہ نہیں۔ اَن یَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، قرآن کی آیت اٹھائیے، اس کو کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار لے۔ بتائیے غامدی صاحب، یہ کپڑے چہرے کے اتارنے ہیں کہ جسم کے اتارنے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول جس کپڑوں کو اتارنے کا اجازت دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، وہ جو کپڑا ہے وہ چہرے کا ہے کہ جسم کا ہے؟ کیا معاذ اللہ 50 سال کی عورت کو ننگا دیکھنا جائز ہے؟ یہ تو غامدی بھی نہیں کہے گا، یہ تو وہ بھی نہیں کہے گا، شکر ہے۔ لیکن بے حیائی میں کوئی شاید اتنا بڑا ہو کہ کہہ بھی دے۔ قرآن پاک نے جو عورت کو کپڑا اتارنے کی اجازت دی ہے، وہ چہرے کا کپڑا اتارنے کی اجازت دی ہے یا جسم کا؟ بتائیے۔ چہرے کا کپڑا اتار سکتی ہے، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا، اور بہتر یہ ہے کہ 50-60 سال کی بھی ہو گئی ہے تو چہرے کو ڈھانپی رکھے۔ 50-60 سال کی عورت کو اگر چہرہ ڈھانپنے کا حکم ہے تو 12 سال، 13 سال، 14 سال، 15 سال، 16 سال، 17 سال، 18 سال کی عورت کو کس احتیاط کا حکم ہوگا؟ یہ احتیاط میں نے نہیں بنانی، جو احتیاط رسول اللہ نے شریعت نے مقرر کی ہے وہی احتیاط ہے۔ وہ احتیاط قرآن پاک میں کیسے بیان ہوئی ہے؟ کل ازواجکا و بناتکا۔ غامدی صاحب کے سامنے جب یہ آیتیں رکھی جاتی ہیں، غامدی صاحب کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، یہ ان کی بیویوں کے بارے میں ہے۔ کوئی بندہ عام بھی عقل رکھتا ہونا وہ یہ مقدمہ تو پیش کر سکتا ہے کہ جو امہات المومنین ہیں ان کے ساتھ ہمارے آپ کے نکاح نہیں ہو سکتے، امتیوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ فلسفہ تو پیش کیا جا سکتا ہے کہ امہات المومنین کا پردہ نرم ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو ایک عام منطقی بات ہے۔ جس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح حرام ہے، اس عورت کا پردہ ہلکا ہونا چاہیے کہ سخت ہونا چاہیے؟ ایمانداری سے بتائیے۔ اس عورت کا پردہ ہلکا ہونا چاہیے۔ غامدی صاحب نے فلسفہ یہ پیش کیا ہے کہ اس عورت کا پردہ اور ٹائٹ ہونا چاہیے۔ جس کے ساتھ نکاح حرام ہے، بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس کا پردہ زیادہ سخت ہونا چاہیے۔ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس کا پردہ زیادہ سخت ہونا چاہیے۔ بتائیے یہ کوئی لاجک، عقل، منطق کی بات بنتی ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں ہیں؟ اللہ کی قسم، جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے، منکر حدیث ہوتا ہے، وہ منکر قرآن بھی بن جاتا ہے۔ اس کو شیطان ایسی ٹھوکر لگاتا ہے، اس کو خود سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آئیے دنیا کے جس مردی اسکالر کے سامنے یہ آیت رکھیے، اس کا ترجمہ کروائیے۔ کل ازواجکا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے۔ ٹھیک ہے غامدی صاحب، یہ بیویوں کے بارے میں کل ازواجکا و بناتکا، آپ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے۔ اچھا،
یہ بھی گامدی صاحب آپ کی مان لیتے ہیں، نبی کی بیٹیوں کے بارے میں ہے. لیکن یہاں پہ ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں ایک فتنہ یہ پیدا ہوا ہے، نبی کی جی بیٹی ایک تھی. یہ قرآن کہہ رہا ہے کلی ازواجک و بناتک، کم از کم 3 بیٹیوں کی جمع اللہ استعمال کر رہا ہے. بات سمجھ آئیے؟ 3 بیٹیوں سے زیادہ کا ذکر تو قرآن میں کلی ازواجک و بناتک. تو وہ جو صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے لوگ ہیں نا، انہوں نے نیا فلسفہ معاشرے میں مشہور کر دیا ہے، نبی کریم کی بیٹی ایک تھی. انہوں نے کہا قصہ ہی ختم کرو. حضرت عثمان سے دمادی کا جو شرف ہے نا وہ ایسے چھین لو، بیٹی ایک تھی. اللہ کہہ رہا ہے کلی ازواجک، پیارے رسول آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین. اٹھائیے کون سا مفکر، کون سا فلاسفر اس کے بارے میں یہ ترجمہ کر سکتا ہے کہ یہ نبی کی بیوی کے بارے میں کلی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اور مومن عورتوں کو کیا کہہ دیجئے؟ مومن عورت صرف نبی کی بیوی ہیں کیا عام عورتیں نہیں ہیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. جب بھی گھر سے نکلیں اللہ نے ان کا یہ پروٹوکول، ان کا یہ سٹیٹس، ان کا یہ فخر، ان کا یہ عروج، ان کا یہ مقام متعین کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ڈریس کوڈ ہے وہ بھی آسمان سے نازل کر رہا ہے. مومن عورت معمولی عورت نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ اتنی عظیم عورت ہے کہ اس کا ڈریس کوڈ بھی اللہ نازل کر رہا ہے. اس کا پروٹوکول، اس کا احترام، اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے اللہ اس کے بارے میں بھی حکم نازل کر رہا ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن. صحابہ قسمیں کھا رہے ہیں، قسمیں کہ اللہ کی قسم جلباب کا مطلب یہ ہے وہ ایسا لباس جو سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک عورت کا کوئی چہرہ، ہاتھ، کسی چیز کو ظاہر نہ ہونے دے مگر ایک آنکھ کے، مگر ایک آنکھ کے. اور قربان جائیں مفسرین کے اوپر، کیسی کیسی عمدہ تفسیریں کی ہیں. کہا اللہ نے ڈریس کوڈ جب نازل کیا ایک آنکھ کی اجازت دی. آج کل پاکستان میں بھی 2 آنکھوں والا برقع چلتا ہے، چلو باقیوں سے تو بہتر ہے، دنیا میں 2 آنکھ کا برقع چل گیا. لیکن اللہ نے جو مومن عورتوں کے لیے لباس آسمان سے نازل کیا ہے، ان کا جو سٹینڈرڈ ہے، ان کی جو پاکیزگی ہے، ان کی جو طہارت ہے، ان کا جو اعلیٰ مقام ہے، اس کو لائق یہی ہے کہ وہ ایک ایسا لباس پہنے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ان کی صرف ایک آنکھ نظر آئے. وجہ مفسرین نے کہا ایک آنکھ کی اجازت دینے میں کیا حکمت ہو سکتی؟ کہا حکمت یہ ہے کہ 2 آنکھیں جب بے حجاب ہوتی ہیں نا، ان کے اندر ایک توازن پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے. جبکہ ایک آنکھ جب ظاہر ہوتی ہے اس کے اندر بھدا پن پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر غیر مقبولیت اور غیر متناسب پن ظاہر ہو جاتا ہے اور انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور اگر یہ آیت حجاب کے بارے میں نہیں ہے، چہرے کے، امی عائشہ قسم کھا کے کہہ رہی ہیں اور کہتی ہیں قربان جاؤں. قریشی عورتوں کی تعریف ہونا شروع ہوگی، محبت کرنے والی ہوتی ہیں بہت زیادہ حامدوں سے، بچوں سے. تو امی عائشہ کہتی ہے تم انصار کی عورتوں کو بھول گئے ہو؟ قربان جاؤں میں انصار کی عورتوں پر. جس دن یہ آیتیں نازل ہوئیں اگلے دن فجر میں آئیں تو جلبابوں کو اوڑھ کے آئیں، سر سے لے کر پاؤں تک ان کے چہرے کا، ان کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہیں تھا. بتائیے چہرے کا پردہ ہی نہیں. امی عائشہ حالت احرام میں، آپ کو پتا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حالت احرام کے اندر عورت چہرہ مت ڈھانپے، یعنی چہرے کے اوپر کپڑا نہ لگے. اس کا اصل مفہوم یہ تھا. اور امی عائشہ چہرے کے پردے کے بارے میں کہتی ہیں ہم اور صحابیات طواف کر رہے ہیں، حالت احرام میں ہیں، جب مرد آتے تو ہم اپنے چہرے کے اوپر پردہ کر لیتی. بتائیے حالت احرام کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر اگر مرد سامنے آئے چہرہ ڈھانپنا ہے تو تیرے محلے اور گلی کے اندر ٹی وی کے اوپر گامدی صاحب عورت چہرہ کیسے بے پرد کرے؟ شریعت میں اجازت نہیں ہے. آپ چاہے جس طرح کا بھی مردی دین ایجاد کر لیں، شریعت محمدیہ کے اندر عورت کو ننگے چہرے پھرنے کی اجازت نہیں ہے.
میری بہنیں بیٹیاں آج اس فتنے کا شکار، ہمارے مرد بھائی آج اس فتنے کا شکار. اللہ کی قسم رب کی حیا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بتائیے. تمہارا رب اتنا حیادار ہے، مجھے اور تمہیں اس کی حیا کیسی کرنی چاہیے؟ حضرت آدم دنیا سے جا چکے ہیں، کتنا عرصہ پہلے آئے تھے، ہزاروں سال بیت گئے ہیں. کتنا عرصہ بعد قیامت آنی ہے کوئی پتہ نہیں. 20 25 30 ہزار سال گزر جائیں گے، وہ دن آ جائے گا قیامت کا دن آ جائے گا. میں اور آپ انبیاء سمیت اپنے والد حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے کہیے حساب کتاب شروع کر دیں، بڑی سختی ہے، بڑی تنگی ہے، بڑی ازمائش ہے. بابا جان ہم آپ ہی کے بیٹے ہیں، ہمارے پہ رحم کھائیے، آپ ہمارے جد امجد ہیں. اللہ سے کہہ دیجئے نا حساب کتاب شروع ہو جائے. حضرت آدم اللہ کی قسم قربان جائیں ایسے انبیاء کے اوپر بھی، ہم جن کی اولاد ہیں. یہ جو معاشرے میں فلسفہ مشہور ہے فلاں جی بڑی ذات برادری، سب آدم کی اولاد ہیں، یہ فخر ہے، ایک نبی کی اولاد ہیں، لیکن ہم میں کام کوئی نہیں. حضرت آدم اس وقت کہیں گے میں اپنے رب کے سامنے نہیں جا سکتا. وجہ میں نے وہ جو ایک گندم کا دانہ کھا لیا تھا نا، وہ جو میں نے ایک پھل کھا لیا تھا نا، وہ جو میں نے یہ جو معمولی سی غلطی کر لی تھی، مجھے میرے رب کے سامنے جانے سے حیا آتی ہے. میری اور آپ کی حیا کہاں پہ مر گئی ہے؟ ہمیں رب کی حیا نہیں، لوگوں کی حیا ہے، رب کی حیا نہیں ہے. جبریل امین جیسا برگزیدہ پیغمبر رسول، کیا اس نے کبھی اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی کی ہے؟ فرشتے تو نافرمانی کرتے ہی نہیں. فرشتوں کو تو پیدا ہی اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کیا گیا ہے. فرشتے تو صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بعد صرف اللہ کی تسبیحاں بیان کرتے ہیں، اور پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. ہزاروں سال سے اللہ کی تسبیحاں بیان کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. میں اور آپ سمجھتے ہیں 5 نمازیں پڑھ لی، فرائض پورے کر لیے، ہم نے تو بڑی عبادت کر لی ہے، ہم نے حق ادا کر دیا. رمضان کے اندر حق تب ادا ہوگا جب تیری خلوت اور جلوت ایک جیسی ہوگی. اللہ کی قسم پھر تو قابل تحسین ہے، پھر تو نے حق ادا کیا اللہ رب العزت سے حیا کرنے کا. جبریل امین فرشتوں کے سردار رسول پیغمبر اولو العزم اللہ سے ایسی حیا کرتے ہیں کہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، جس وقت اللہ رب العزت بغیر ڈانٹ کے، بغیر کسی غصے کے کہتے ہیں نا جبریل، تو جبریل اللہ رب العزت کے خوف سے، اللہ رب العزت کی اس آواز کی اطاعت کرنے کے لیے میرے اور آپ کے اوپر پورا قرآن نازل ہو گیا ہے. پورا قرآن نازل ہے، اللہ کا کلام. ہم نے ان آیتوں کی کتنی کو حیا کی ہے، ان احکامات کی کتنی کو اطاعت کی ہے. اللہ کہہ رہے نظروں کو جھکا لو، خلوت پاک کر لو. کتنی حیا ہے. جبریل کو صرف اللہ جبریل کہتے ہیں، وہ اللہ کی ایسی حیا کرتے ہیں. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، وہ 600 پروں والا جبریل جس کے پر آسمان کو گھیر لیتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، کپ کپانا شروع ہو جاتا ہے، کمزور اور لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے. پتہ نہیں اللہ کیا حکم نازل کرنے والے ہیں. اور جبریل کی ادائیگی میں کوئی لمحے کی، کوئی سیکنڈ کی، کوئی سیکنڈ کے 10ویں حصے کی کہیں تخیر نہ ہو جائے اطاعت کرنے میں. سکڑتا 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 حدیث کے الفاظ ہیں ایک بوری کے ٹکڑے کے برابر سکڑ جاتا ہے. میں اور آپ پورا قرآن بھی سن لیں، حیا پیدا نہیں ہو رہی، نہ اللہ کے خوف سے کب کبھی تاری ہو رہی ہے. یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل کر دیا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. انسان ہی سخت دل ہے، اور حیا ہر کام میں کریں، ہر کام میں کریں. یہ ابھی آپ کے سامنے صرف زنا کا دپاچہ اور مقدمہ رکھا ہے ایک نظر کی حیا کے حوالے سے، لیکن کیا حیا معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. ایمان کی جو اعلیٰ ترین شاخ ہے نا، وہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے اوپر ایمان لے کے آنا، شہادت دینا. اور ایمان کا جو سب سے کم درجہ وہ کیا ہے؟ کسی تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دینا. اگر ایمان عروج پاتا ہے، کلمہ طیبہ کے اوپر عروج پاتا ہے، اللہ کی گواہی کے اوپر عروج پاتا ہے، یعنی اوپر کی طرف جائے تو حقوق اللہ پورے،
اور اگر ایمان کم درجے پہ بھی آئے تو حقوق العباد پورے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا حقوق العباد ہے کہ نہیں لوگوں کے لیے؟ آپ بتائیے اس درخت کی جو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں نبی کریم کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا، ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ حیا بھی ہے، اور یہ ایک ایسی شاخ ہے، دیگر حدیثیں یہ بات کہتی ہیں کہ یہ اور ایمان برابر ہیں۔ کس لحاظ سے؟ حیا بڑھتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھتا ہے تو حیا بڑھ جاتی ہے، یعنی ایسی شاخ ہے درخت کی جس کو کاٹ دیا جائے تو ایمان کا درخت ختم ہو جائے۔ کئی شاخیں ہوتی ہیں جن کو کاٹا جائے تو پھر بھی پھل لگ جاتا ہے، پھر بھی وہ پھول جاتا ہے، پھر بھی پتے آتے ہیں، لیکن حیا ایک ایسی شاخ ہے اگر کٹ جائے تو درخت بنجر ہو جاتا ہے، ایمان کی وادی خالی ہو جاتی ہے۔ اور حیا صرف غیر محرموں کے ساتھ نہیں، آپس میں بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم، میل ملاپ میں، رشتہ داروں میں، ہر ایک چیز میں حیا چیزوں کو مزین کرتی ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، اور بے حیائی چیزوں کو بدنما اور بدصورت بناتی ہے۔ ایک واقعہ صرف بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت زبیر جنگ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں، ایک عورت دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں المرأة، عورت کہاں پہ آ رہی ہے بتائیے؟ کیا احتیاط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ عورت ذات آ رہی ہے، میدان جنگ کے اندر لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ دو مفہوم محدثین نے بیان کیے ہیں، ایک بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ عورت مردوں کا کوئی ایسا عضو دیکھے جو جنگ میں بے حجاب ہو چکا ہے، اور دوسری بات یہ کہ عورت لاشیں دیکھ کے کہیں وویلا اور بین نہ کرے، نوحہ نہ کرے اپنے قریبی عزیزوں کی لاشیں دیکھ کے۔ حضرت زبیر کو بھیجا، جاؤ روکو۔ حضرت زبیر گئے، دیکھا امی صفیہ کھڑی، امی صفیہ طاقتور خاتون، انہوں نے دھکا دیا حضرت زبیر کو، حضرت زبیر گرنے لگے، کہا امی جان بیٹے کی حیثیت سے نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کے آیا ہوں۔ بس حیا صفیہ کے اندر ایسی ہے، اپنے بیٹے کے ذریعے پیغام رسول اللہ کا ملا، ادھر ہی کھڑی ہو گئی، ایک قدم آگے نہیں بڑھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی حیا کی۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھتیجے کو بتا دو، پتہ چل گیا ہے بھیا حمزہ شہید ہو چکا ہے، ایک ایک ٹکڑا کٹ چکا ہے۔ میں ویلا اور نوحہ اور ماتم کرنے کے لیے نہیں آئی، یہ میں 2 چادریں لے کے آئی ہوں تاکہ میرے بھیا کو ان 2 چادروں کے اندر کفنا دیا جائے۔ ایک تو حیا کا اندازہ کی یہ رسول اللہ کا پیغام ہے، رک گئی۔ دوسرا چادریں بھائی کو بیٹے کو دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یہ میرے بھائی کو اس کے اندر کفنا دینا۔ حضرت زبیر نے کہا ہم وہ 2 چادریں لے کے آپس کے اندر تعلق داری کے اندر ذرا سی بات کے اوپر ناراض ہو جانے والے، بہن نے رشتہ نہیں دیا، ساری زندگی کا تعلق ٹوٹ گیا، نہیں دیا کیا ہو گیا یار، ساری زندگی کا تعلق حیا آنکھوں سے ختم ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور حیا صحابہ میں اور اسلام میں کیسی ہے تعلقات کے اندر؟ حضرت زبیر کہتے ہیں میں یہ 2 چادریں لے کے حمزہ کی میت کے پاس گیا، حمزہ کی میت کے پاس ہم نے ایک انصاری کی میت دیکھی اور ہمیں حیا آ گئی کہ یہ انصاری کتنے عظیم لوگ تھے، جب ہم مہاجرین یہاں پہ آئے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ کیسا احسان کا معاملہ کیا تھا۔ کہا ہمیں حیا آئی کہ چچا حمزہ سید الشہداء 2 چادروں میں کفن دیا جائے اور اس انصاری کو بغیر کفن کے دفن کر دیا جائے۔ کہا ہم نے کہا ایک چادر انصاری کو دی جائے گی، ایک چچا حمزہ کو دی جائے گی۔ پھر ہم نے کیا دیکھا کہ جو چادر حمزہ کے حصے میں آئی ہے وہ کچھ بڑی ہے اور جو انصاری کے حصے میں آئی ہے کچھ چھوٹی ہے۔ کہا ہمیں حیا آئی انصاریوں کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انصاری کی چادر چھوٹی ہو اور حمزہ کی چادر بڑی ہو۔ کہا ہم نے کرا ڈالا کہ جس کے حصے میں جو چادر آئے گی اس کو اسی میں دفن کر دیا جائے گا۔ بتائیے آج معاشرے میں یہ حیا ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ ذرا سی بات پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جانا۔ اللہ کی قسم رمضان کے اندر جو بندہ ایک دوسرے سے ناراض ہے نا اس کو منا لے، اس کی ایک وجہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعمال پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے سب کو معاف کر دو، جنہوں نے شرک نہیں کیا یہ نہیں کیا سب کو معاف کر دو۔ فرشتے کہتے ہیں 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے آپس میں صلح نہیں کی بھی، اللہ کہتے ہیں اللہ کے پاس فرشتے یہ مقدمہ لے کے جاتے ہیں، اللہ کے پاس اعمال پیش ہو رہے ہیں اللہ کو، اور اللہ کو کہہ رہے ہیں 2 بندے ایسے ہیں جن کی آپس میں گفتگو اور بات چیت نہیں اور صلح نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے بات چیت کو ترک کرنے کا۔ اللہ کہتے ہیں ان دونوں کا معاملہ معلق کر دو، اس وقت تک معلق رکھنا جب تک آپس میں بات نہیں کر دیتے۔ ہر بندہ معاف ہو جاتا ہے پیر جمعرات کو، سوائے ان بدبختوں کے جو بلا وجہ کی انائیں اور ضدیں بنا کے بیٹھے ہوئے، اپنے رشتہ داروں سے جا کے معافی مانگ لو، کیا ہو جائے گا؟ کل قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤ گے۔ رشتوں کے اندر حیا پیدا کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔